کیا کونڈوم لگا کر ہم بس جگہ خاموشی آپ نے اختیار کی؟ جب ایک بار اور مسئلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو مارنا ہے، بچوں کا قتل ہے۔ تو اب ان دونوں حدیثوں کو ہم تطبیق دیں گے اور آپ کے سامنے مسئلہ پیش کریں گے کہ اس کا استعمال کرنا کب جائز ہے، کب ناجائز ہے، ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا جو لوگ کرتے ہیں ان کے اوپر شریعت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ یعنی کہ آقا علیہ السلام نے ایک جگہ جب اس بات یہ واقعہ آپ کے سامنے آیا، ایسا مسئلہ آپ کے سامنے آیا تو آپ نے خاموشی اختیار کی، اور ایک جگہ آپ نے جب ایک بار اور یہی مسئلہ آیا تو آپ نے فرمایا یہ بچوں کا قتل ہے۔ چونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے ان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اللہ کھلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منع فرمایا یہ حرام ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل کر رہا ہے۔ رزق کی تنگی سے قتل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جب اولاد پیدا ہو گئی تو اس کو کوئی قتل کرتا ہے، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ بھائی ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، یا ابھی ہم بڑی غریبی چل رہی ہے، ابھی ہمارے پاس 2 بچے، ایک بچہ ہو گیا تو اب جو ہے آگے ہم اگر دوسرا بچہ بھی ہو جائے گا تو ہم اس کو کہاں سے کھلائیں گے۔ یہ اگر کسی بندے کے دماغ میں تھاٹس آ رہا ہے کہ ہم اس کو کہاں سے کھلائیں گے، تو اسلام نے اس عمل کی مذمت کی ہے کہ بھائی کھلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلایا ہے، ایک بچے کو کھلا رہا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ دوسرے بچے کو بھی کھلا سکتا ہے، وہ مالک و مختار ہے اور وہی کھلاتا ہے۔ تو جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنی قسمت ساتھ لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے بچے کی قسمت لکھتا ہے، بعد میں اس کو دنیا میں بھیجا ہے، قسمت تو 50,000 سال پہلے بندے کی لکھی۔ تو اگر کوئی انسان رزق کی ڈر کی وجہ سے اس چیز کا استعمال کر رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا، چونکہ رازق اللہ تعالیٰ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ہاں، اب اس مسئلے میں اگر کوئی انسان رزق کی وجہ سے اس کا استعمال کر رہا ہے، کنڈوم یوز کر رہا ہے تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان اس لیے کہ ڈاکٹرز نے بولا ہے کہ بھائی بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا ابھی آپ کا بچہ بہت چھوٹا ہے، ابھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ابھی اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو خطرہ ہے، یا بیوی کو خطرہ ہو سکتا ہے یا بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے، چونکہ آج کل آپریشن سے کا زیادہ وہ چل رہا ہے نا معاملہ، تو آپریشن سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، تو عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ اب اس میں آپ کو وقفہ رکھنا پڑے گا، تھوڑا جلد بازی آپ نہیں کر سکتے۔ تو اس کنڈیشن میں پھر کیا ہے کہ اس کنڈیشن میں اگر آپ اس چیز کا استعمال کر رہے ہیں حمل روکنے کے لیے، کنڈوم یوز کر رہے ہیں، تو پھر جائز ہوگا۔ اگر ڈاکٹرز نے بولا ہے کہ کسی بھی طرح کا کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، یا کوئی آپ کے پاس شرعی ایسی وجہ موجود ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر ابھی اولاد ہو گئی، حمل ٹھہر گیا تو پرابلم ہو سکتی ہے، کوئی شرعی عذر ہے، اس کے بعد اگر کوئی انسان اس کو یوز کر رہا ہے تو وہ اجازت ہوگی اس عمل کی، اس کو یوز کرنا جائز ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بلا وجہ صرف اس وجہ سے کہ بھئی ہمارے پاس کھلانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اور بچوں کو پیدا ہونے کی وجہ سے کہ بچے پیدا نہ ہو جائیں اس لیے اس کا یوز کر رہا ہے، تو پھر یہ عمل اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ وہ بچے جو بھوک سے بلبلا کے سو جایا کرتے تھے، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو جھوٹا دلاسا دے کر سلا دیا کرتی تھی، آج ایسے 100 سے زیادہ ایسے گھر ہیں جن کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے، وہ بچے آرام سے کھانے کھاتے ہیں اور آپ تمام لوگوں کو دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ 100 سے زیادہ گھروں میں راشن دینا، ان کی دوا علاج کا خیال رکھنا، ان کی سردیوں میں کپڑوں اور لحاف کا اور بستروں کا کمبل کا انتظام کرنا، آپ لوگوں کے تعاون سے ہی غریبوں کے گھر میں راشن پہنچتا ہے۔ وہ بیوہ عورتیں جن کا کوئی سہارا نہیں تھا، وہ یتیم بچے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، آج الحمدللہ ان کے سروں پر ہاتھ ہے، آج الحمدللہ ان کو کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ صرف پاسبل ہوا ہے آپ لوگوں کے تعاون سے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں تقریباً اپنی پرسنل اور ذاتی کمائی کا 90% حصہ میں خود اپنی سوسائٹی میں دے دیتا ہوں۔ یہ ہمارا آپ کو بتانا یہ کوئی بڑائی مارنا نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر کام کرنا ہے۔ آپ لوگوں سے بڑی عاجزانہ درخواست ہے، اپیل ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور ہم یہ ارادہ کریں، ہم یہ عہد کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں، ہمارے مرنے کے بعد قبر میں، اور ہمیں آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحوم